اس لیے خود کبھی کبھار نکل پڑتے، بازاروں میں جاتے اور عام لباس میں جاتے اور لوگوں کو جو ہے چیک کرتے، ان کی تجارت دیکھتے. کئی لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہی خلیفہ ہے. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ تو نہیں تھا کہ تصویروں کے ذریعے سے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ عمر بن خطاب ہے. وہ زمانہ تھا لوگ لوگوں کے بارے میں سنتے تھے لیکن دیکھتے نہیں تھے، دیکھنے سے پہچان نہیں سکتے تھے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خود میدان میں اتر جاتے، خود سڑکوں میں جاتے، خود بازاروں میں گھومتے اور لوگوں کے حالات پر نظر رکھتے، اور کبھی کبھار رات میں بھی نکل جاتے. اور جب رات میں نکلے تو مشہور واقعات پیش آئے جسے ہم ان کی زندگی کا طر امتیاز سمجھتے ہیں کہ وہ کیسے مدینے کے غریبوں کی حالات پر نظر رکھتے تھے. ہوا یہ ایک مرتبہ کہ رات میں نکلے، اپنے غلام کو ساتھ لے کے مدینے میں چکر کاٹا، سڑکوں میں گھومے، گھومتے گھومتے مدینے کے آؤٹ سکرٹس پہ چلے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک خیمہ موجزن ہے، ڈالا ہوا ہے، اور خیمے کے اندر کچھ پکنے کی آواز آ رہی ہے. اور عمر بن خطاب نے اپنے غلام سے کہا کہ بھائی رک جاؤ، دیکھتے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے، کون ہے یہ لوگ. تو عمر بن خطاب دیکھتے ہیں کہ ایک ماں ہے، اس کے پاس 2-3 بچے ہیں جو رو رہے ہیں. اس عورت کے پاس کوئی مرد نہیں ہے اور ہانڈی میں کچھ پک رہا ہے. عمر بن خطاب چپکے سے نظر دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ عورت ہانڈی میں ڈوئی سے گھما رہی ہے اور گھماتی گھماتی اس نے عمر بن خطاب پر بددعا بھیجی. کہا کہ امیر المومنین کو اللہ ہدایت دے، یتولی امرنا ولا یسأل عنا، یعنی ہماری ذمہ داری اس نے لے لی لیکن ہمارے بارے میں پوچھتا تک نہیں، ہمارے بارے میں پوچھتا تک نہیں. یہ کہنا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آنکھیں کھڑ گئی، کانیں کھڑ گئی. یہ کیا پریشانی ہے نا، غور سے دیکھنے لگی کیا کر رہی ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ ہانڈی میں پانی گھما رہی ہے اور بچوں سے کہہ رہی ہے کہ کھانا پک رہا ہے انتظار کرو، کھانا پک رہا ہے انتظار کرو. یہ کوشش تھی اس عورت کی کہ بچے انتظار کرتے کرتے سو جائیں اور اس کے بعد یہ بھی اس کے ساتھ سو جائے کیونکہ کھانے کے لیے کچھ سامان کا انتظام نہیں ہے. اور عمر بن خطاب نے جب یہ منظر دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، یہ عورت انہیں دلاسا دے رہی ہے، صبر کروا رہی ہے یہاں تک کہ وہ بچے سو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ عورت بھی اسی حالت میں سونے کے لیے جاتی ہے. اور عمر بن خطاب اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ بھائی چلو اب ہمیں جانا ہے، اور دوڑتے ہیں بیت المال میں پہنچتے ہیں. وہاں سے ایک بوری آٹے کا لیتے ہیں، اب خود اپنے کھاندے میں رکھتے ہیں. غلام کہتا ہے کہ عمر بن خطاب آپ دے دیجئے، میں اس بوجھ کو سنبھال لوں گا. عمر بن خطاب نے کہا کہ اچھا یہ بوجھ تو تم سنبھال لو گے، قیامت کے دن جو سوالات کے بوجھ ہیں کیا تم اسے سنبھالو گے؟ میرے سوالات تم لے لو گے؟ میرے گناہوں کو تم اپنے پاس ٹرانسفر کر لو گے؟ یہ کہنا تھا. غلام تھرا کر رہ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ تو بھی ایک بوریا اٹھا. یہ دونوں بوریے لے کے رات کے اندھیریوں میں مدینے کے سڑکوں میں عمر بن خطاب دوڑتے ہیں اور اس بڑھیا کے پاس جاتے ہیں. چپکے سے اس بڑھیا سے کہتے ہیں، اس عورت سے کہتے ہیں کہ یہ لو اس میں آٹا ہے، یہ پکا کے بچوں کو کھلا دو. وہ عورت انہیں دیکھتی ہے تعجب سے، اس کے بعد اس آٹے کو لیتی ہے، اسے گرماتی ہے، اسے پکاتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے اور خود کھاتی ہے. اور جب بچے کھا کے سو گئے تو عمر بن خطاب اس عورت سے کہتے ہیں اے عورت، تم نے بچوں کو جنا ہے، تم انہیں کھلانا ہے، اس میں امیر المومنین عمر بن خطاب کی کیا غلطی؟ تم نے ان پر کیوں بددعا بھیجی؟ تو اس عورت نے کہا کہ وہ ہمارے ذمہ دار ہیں، ان پر ضروری ہے کہ ہمارے حالات جانے، ان پر ضروری ہے کہ ہمارے حالات جانے. یہ کیسے ممکن ہے کہ امیر المومنین ہو گئے اور ہمارے بارے میں انہیں نہیں معلوم؟ تو عمر بن خطاب اندر سے ہل جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کل امیر المومنین کی مجلس میں تم آنا اور امیر المومنین تمہارے لیے کون سی انتظام کریں گے. اور وہ عورت پوچھتی ہے کہ تم کون ہو؟ اپنے بارے میں کچھ کہتے نہیں، کہتے ہیں کہ اس سے کام چلاؤ، کل جاؤ امیر المومنین سے ملو ان کے دربار میں اور تمہارے حالات وہ جانتے ہیں.
یہ کہیں کہ عمر بن خطاب چلے گئے. ان عورت کو معلوم بھی نہیں تھے کہ یہ کون تھے, کہ کون آئے تھے, کس نے دیا, کچھ بھی نہیں معلوم. دوسرے دن وہ دربار میں پہنچتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ کل رات جو آئے تھے وہ خود امیر المومنین تھے. اور اس کے بعد عمر بن الخطاب نے نہ کہ صرف اس عورت پر بلکہ اس عورت جیسے جتنے بھی مدینے میں رہتے ہیں سب کے لیے بیت المال سے راشن کا انتظام کرتے ہیں, کہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو, بالکل فلیٹ ہو گئے, ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام بیت المال کرے گا. اس کے لیے باقاعدہ سسٹم بناتے ہیں, اور اس طریقے سے مدینے کی غریبی کو عمر بن الخطاب نے دور کی. اللہ اکبر. ایک واقعہ یہ کیسے معلوم ہوا؟ جب انہوں نے رات میں لوگوں کی تفتیش کے لیے اپنے آپ کو باہر ڈالا تو یہ اخبارات عمر بن الخطاب کو معلوم ہوئے.